کبھی اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس پہ اثر ہوا تو کھیلنے لگی، کتنی بے عزتی ہوتی ہے۔ ماں باپ بیچارے کڑتے ہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے مڈھے بھاری ہیں، کسی پہ پاؤں میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی پہ آسیب کی نظر ہے، کسی پہ بھوت پریت افریت کوئی خلل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جڑ پہ پہنچا ہوں اس کی۔ اگر کنویں کے اندر نا کتا مر جائے، کنویں کا پانی نکالتے رہو، جب تک کتا رہے گا نا اس میں، تو وہ پانی سب کا سب ناپاک ہی رہے گا۔ اگر تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کتا نکالنا پڑے گا۔ اگر میرا ساتھ دو گے نا تو تمہیں تعویذ نہیں، جو میں تمہیں بتاؤں گا اس سے پورے گاؤں کی بچیوں کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ اگر نوجوانوں تم میرا ساتھ دو تو بولو ساتھ دو گے؟ آج مبارکباد پیش کرنا انہیں سلیم بھائی کو، انہوں نے شادی کے موقع پر یہ پروگرام، ورنہ شادی کے موقع پر لوگ بھانگڑا رکھتے ہیں، بھانگڑا اور ڈی جے وی جے، کیا تم جانتے ہی ہو، سب بارے بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں۔ مگر انہوں نے، اور ان کی خواہش تھی، حضرت بتا رہے تھے کہ میں ہی آؤں، لیکن اللہ نے وہ قبول کر لیا اور میں حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں۔ جنات یہ اثر بیابان میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، تو پھر ہمارے گھر بچیوں پہ کہاں سے آئے؟ اس کی ڈیٹیل جب ہم نے نکالی تو ہم پہنچ گئے جڑ پہ۔ بتاؤں کہاں سے آئے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اسی جگہ کو صاف کرو گے اور بچیاں بھی اور آپ بھی۔ کون سی جگہ میری چھوڑو، کسی مولانا کی چھوڑو، میرے نبی کے نواسے جن کا نام حضرت امام حسین ہے، ان کے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے بیٹے جن کا نام امام محمد باقر ہے، ان کے بیٹے جن کا نام امام جعفر صادق ہے، پھوڑیوں پہ جن کی تم کوڑے کرتے ہو، فاتح دلاتے ہو، یہ وہی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں شادی میں ڈھول بجتا ہے، ڈی جے بجتے ہیں، بینڈ باجا بجتا ہے، بھانگڑا بجتا ہے، تو امام جعفر صادق کا کہنا ہے جہاں بجتا ہے ادھر سے 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، 70 میل ادھر، چاروں طرف سے 70 میل سے شیطان، جنات، بھوت، پریت، افریت، خبیث سب وہیں پہ آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ جس شادی میں بینڈ باجا، بھانگڑا، مزامیر، ڈھول، تاشے، گاجے باجے بجتے ہیں، یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں شادی پر ہماری تمہاری بہن بیٹیاں جاتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتی ہے، اپنا چہرہ بھی صاف ستھرا کر کے جاتی ہے، کوئی خوشبو بھی لگا لیتی ہے، وہاں پر جاتی ہے شادی میں، ادھر سے گئی تھی بالکل ٹھیک تھی، کبھی سے ایک گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن شادی جس کو ہم نے جنات کا اڈا بنا لیا ہے، ڈھول کے ذریعے، مزامیر کے ذریعے اور بھانگڑے کے ذریعے، بینڈ باجے کے ذریعے، یہ تمام چیزوں کے ذریعے جنات کا اڈا بنا لیا ہے۔ اب شادیوں میں میری بہن گئی، آپ کی بہن گئی، کسی پہ جن کی نظر، کسی پہ خبیث کی نظر، کسی پہ بھوت کی نظر، کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا ہے۔ کتنی لڑکیاں خوبصورت خوبصورت شادی میں آئی تھی، ٹھیک تھی، ادھر سے گئی ہے تو کسی کی کمر میں درد ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے، نتیجے پر ہم نکلے ہیں اگر ہماری تمہاری بچیوں کو، بیویوں کو، ماں کو، بہنوں کو اگر تکلیف ہے تو ان شادیوں سے بھی تکلیف ہے۔ اگر تمہیں یہ ختم کرنا ہے تو شادی سے بینڈ باجے ہٹانا ہوں گے، ڈھول تاشے گاجے باجے ہٹانا ہوں گے، ناچ کھیل کود بھانگڑا ہٹانا ہوگا۔ شادیوں میں اگر لانا ہے تو عالموں کو بلاؤ، حافظوں کو بلاؤ، قاریوں کو بلاؤ، قرآن پڑھواؤ، میلاد پڑھواؤ، اللہ اور رسول کا ذکر کرو تاکہ بیماریاں ہٹ جائیں۔
اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب نعرہ تکبیر. لوگ سمجھتے ہی نہیں آیا کہاں سے. کتنی بچیاں خوبصورت خوبصورت اچھے سرمے وغیرہ لگا سب آتی ہیں، میری بھی آپ کی بھی. کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں ملتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، مگر نہ جانے کتنی بچیوں کی زندگی کو لے ڈوبی ہے یہ خوشی. یار میں سوچتا ہوں پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسان کو جب کفن دیا جاتا ہے نا، کفن، یہ بات میری ذہن سے سن لینا اور نوٹ کر لینا دل کی تختی پہ. کیا کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ کفن پوری دنیا میں کہیں بھی کس کلر کا دیا جاتا؟ سفید. جبکہ مسئلہ یہ ہے سفید کپڑے کا کفن دینا فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کسی اور کلر کا بھی دے سکتے ہیں تب بھی کفن ہو جائے گا. لیکن پوری دنیا کے لوگ ایک مستحب پہ عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ مستحب پہ. اور یار شادی میں جب غم کا وقت ہوتا ہے تو تم مستحب تب کو نہیں چھوڑتے ہو، اور جب خوشی کا وقت آتا ہے تو ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ ناجائز کام کہاں سے ملا لیا، بینڈ باجے کہاں سے آ گئے، ڈی جے کہاں سے آ گئے، آتش بازیاں کہاں سے آ گئیں. اور یار سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، میری بچیاں سن لیں، عورت کے پاس، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے ہیں، دولت ثروت نہیں ہوتی ہے، تخت و تاج نہیں ہوتا ہے. عورت لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا، غیرت اور عزت ہوتی ہے. یار دوپٹے یہاں ڈال لیے ایسے کر کے، اور بال ایسے پھیلا لیے، ننگے سر ہیں، کچھ بال آگے کو بھی پڑے، ایسے جھٹکے مار مار کے ایسے کر رہی ہے، یا ادھر کو کسی کا گلا کھلا ہے، 18-20 سال کی جوان بچی، اس کا جسم دکھ نہیں رہا، یا کوئی ساڑی پہنے گی تو یہاں سے لائے گی اٹھا کے ایسے کر کے یہاں پکڑ لے. تم دیکھ ہی رہو کیسے حالات. اب پھولوں کی ڈلیا ہاتھ میں، اب جو بھی جا رہا بارات میں سے اس پہ ویلکم ویلکم. اب ہماری تمہاری بیٹی میں اور ناچنے والی میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے اتنا بتا دو. مسلمان کی بیٹی میں اور ایک ناچنے والی، میں وہ جملہ بول نہیں رہا ہوں، تھوڑا غلط ہو رہا ہے اس وجہ سے، ناچنے والی استعمال کر رہا ہوں، سمجھ لینا، ورنہ تو اسے کچھ اور بولتے ہیں، راسے بولتے ہیں اس کو، سمجھے. اس ناچنے والی میں اور ہماری تمہاری بیٹی میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے بتائیے. کیا ابا کو اتنا بھی ڈھنگ نہیں اور اس اماں کو اتنا بھی ڈھنگ نہیں ہے؟ اس نے بیٹی کو کیا بنا دیا؟ بولو یار. اب ہنسی کی بہت باتیں ہو گئی ہیں، کچھ تو ہمیں آپ کو قدم اٹھانا ہی پڑے گا یار. اتنے یہودیوں کے کلچر پہ آ گئے، مسلمانوں کا یہ ماحول تھا کیا یار؟ کیا طریقہ تھا؟ خدا کی قسم کسی مذہب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ، جب سے دنیا بنی اب تک کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب میں ایسی عورت نہیں جیسے مسلمان کی عورت. کیوں؟ کسی بھی عورت نے آج تک ولی جنم، حافظ، قاری جنم نہیں دیا سوائے مسلمان کی بیٹی نے. عورت کا مقام کم ہے، اگر یہ سنبھل جائے تو آپ جانتے ہیں غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے. غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، وارث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، مخدوم پاک کو، حافظ شاہ جمال اللہ کو، شاہ مدار، سارے ولیوں کو، وتدا، وجبا، نقبا، غوث، قطب، ابدال، جس نے جنم لیا ان سب کو جنم دینے والا مرد نہیں، عورت ہے. وہ عورت کیسی تھی؟ کتے بھونکانے والی؟ وہ عورت ایسی تھی جیسے نچنیوں والی؟ وہ عورت ایسی تھی کہ اپنا پیٹ کا یہاں کا جسم دکھا رہی ہے، کپڑوں کے اندر سے صحیح اپنے سینے کا جسم دکھا رہی ہے، کپڑوں کے اندر سے صحیح لیکن دکھ تو رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوگے یہ سب کیسی بات؟ یار کبھی کبھی دل دکھتا ہے یار، ذرا سوچنے کی بات. تمہاری بہن بیٹی
کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میری بھی بہن بیٹی ہے، اسلامی رشتے سے وہ میری بھی ہے جو تمہاری ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہاں اگر یہ کٹے گی تو یہ تکلیف یہ کٹے گی، وہ ہے وہ کسی کی شرم حیا غیرت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پرانے لوگوں سے پوچھو، ان کی بیٹی ان کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی، بولتی نہیں تھی، ان کی بہن ان کے سامنے سنبھل کے کھڑی نہیں ہوتی، آج تو گلے میں ہاتھ ڈالے گھوم رہی، فوٹو کھنچوا رہی۔ یار کچھ تو شرم حیا غیرت ہونی چاہیے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، پوچھو ان بزرگوں سے، اگر بیڑی پینے کی عادت ہو گئی تو چھپا چھپا کے پرال میں، گریا میں، کہاں چھپا کے رکھتے تھے، نیفے وغیرہ میں۔ بیٹا ابا کے سامنے کبھی بیڑی نہیں پیتا تھا، بیٹی ماں کے سرانے نہیں بیٹھتی تھی، بیٹا باپ کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، چھوٹا بڑے کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، علم نہیں تھا، ادب تھا، پوچھو ان بزرگوں سے، بوڑھوں سے۔ کبھی باپ نے اپنے بیٹے نے باپ کے سامنے بیڑی نہیں پی، کیا ادب تھا۔ اور آج تو ابا خود کہہ رہے ہیں لگائیے رے ذرا 2 بیڑی، یار گیس بن رہی ہے، تیری گیس تو قبر میں نکلے گی، دیکھ۔